اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی میرے پیارے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں، اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو آگے آگے آ جائے، کیونکہ بہت مختصر مجلس میں ہم جمع ہیں. پورا مجمع بولے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں ہیں. بولو کس کے گھر میں؟ اللہ کے گھر میں، اور اللہ کے گھر سے بڑھ کر کوئی گھر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مہینے میں ہم جمع ہے یہ ربیع الاول، اتنا پیارا، اللہ کی قسم اتنا پیارا مہینہ. اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے، اور بولو ہمارے نبی کا جانا بھی. اور اللہ کی قسم آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک. ہمارے نبی آئے، بولو الحمدللہ. ہمارے نبی آئے تو زمین پر اسلام، ایمان، احسان اور امن، چین، سکون، اخلاق، ڈسپلن، رسپیکٹ، ہر چیز ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آپ کا اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان کہ آپ آئے، اللہ نے مکمل شریعت آپ کو عطا فرمائی، اور اللہ نے فرما دیا اب ان نبی کے بعد مجھے کوئی نبی کی ضرورت نہیں. ہمیں بھی بولو کوئی نبی کی ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا، مکمل شریعت میں نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ آج میں نے شریعت کو مکمل کر لیا، میں نے ساری نعمتوں کو مکمل کر لیا، اور میں نے پسند کر لیا کہ اب مذہب رہے گا تو ایک ہی مذہب رہے گا، بولو مذہب اسلام. تو ہمارے نبی آئے تو ہم کو بہت بڑا احسان اللہ نے اور ہمارے نبی نے عطا فرمایا. اور ہمارے نبی گئے، جانا بھی اتنا مبارک کہ گئے زمین کے نیچے اللہ نے رحمت اور برکت کے سمندر عطا فرما دیے. اس لیے آنا بھی بولو، ساتھ میں بولو نا، آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک. اسی کو ہمارے نبی نے خود پہلے فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا آنا بھی مبارک اور بولو میرا جانا بھی مبارک. خود ہمارے نبی نے فرمایا. اب میرے دوستو آج مجھے جو خاص بات آپ کے سامنے کرنا ہے نا، کیونکہ ربیع الاول مہینہ ہے، ہم سب اس کی کوشش کریں کہ ہمیں ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ سے پوری محبت کرنا ہے. کون کون تیار ہے؟ دیکھو محبت سب کرتے، میں منع نہیں کرتا،
سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے. بھائی محبت کرتے تبھی تو عشاء کی نماز پڑھی نا, محبت کرتے تبھی تو ہم نے کرتا پیجامہ پہنا, محبت کرتے تبھی تو ہم دعوت تبلیغ کے ساتھ جڑے, محبت کرتے تبھی تو ہم خانقاہوں کے ساتھ جڑے, محبت کرتے تبھی تو ہم حافظ قاری اور عالم بنے. لیکن میرے پیاروں, محبت سب کرتے ہیں, لیکن وہ محبت کرو جو ہمارے نبی ہم سے چاہتے ہیں. محبت تو سب کرتے ہیں بولو, لیکن وہ محبت کرو جو خود ہمارے نبی ہم سے چاہتے. ایک میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں. ایک مرتبہ جناب نبی کریم بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی آئے, اب مجمع جمع ہے, اور ایک صحابی آئے اور آ کر ایسا عجیب و غریب سوال کیا. پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ, متی الساعہ, یعنی اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. اب کسی کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی؟ ارے بولو نا, ہم کو معلوم ہے. اللہ نے فرمایا کسی کو نہیں معلوم, صرف مجھے معلوم. بولو قیامت آئے گی وہ معلوم, لیکن کب آئے گی پورا مجمع بولے کس کو معلوم. 90 پارے میں آپ چلے جائے پورا خلاصہ مل جاتا. اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو قیامت کے آنے کا علم کس کے پاس ہے. اور اللہ نے فرمایا آئے گی ضرور, اچانک دھماکہ آئے گا, لیکن کب آئے گی قیامت وہ کسی کو معلوم نہیں. اب وہ صحابی آ کر پوچھتے اللہ کے رسول متی الساعہ, اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی. ہمارے نبی نے اتنا پیارا جواب دیا, یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کب آئے گی, فرمایا ما اعدت لہا, قیامت تو آئے گی, تم نے تیاری کیا کی, تیاری کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہہ رہے قیامت آئے گی, جب آئے گی ما اعدت لہا, تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. اللہ کی قسم میرے پیارے, وہ صحابی مجھے مجمع میں روئے اور رو کر کہا اللہ کے رسول کوئی تیاری نہیں, کوئی تیاری, میں نماز بھی پڑھوں, روزہ بھی رکھوں, زکوٰۃ بھی دو, قرآن بھی پڑھو, لیکن معلوم نہیں اوپر والا قبول کرتا نہیں کرتا, اس لیے میری کوئی تیاری نہیں. یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگے, اٹھتے اٹھتے کہنے لگے اللہ کے رسول ایک تیاری ہے, ایک تیاری ہے جس کی میں گارنٹی دے سکتا, باقی کوئی خاص تیاری نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیاری, آپ کے پاس تیاری کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا واللہ انی احب اللہ ورسولہ, اللہ کی قسم میں اللہ اور آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, میں آپ سے بہت محبت کرتا, میں اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا, اپنی فیملی سے اتنی محبت نہیں کرتا, میں نے سب کی محبت کو پیچھے چھوڑا ہے. اگر آگے محبت ہے تو آپ کی اور میرے اللہ کی محبت ہے. ہمارے نبی کو اتنا اچھا لگا, یہ جواب اتنا اچھا لگا کیونکہ یہ محبت ہمارے نبی چاہتے ہیں. ہمارے نبی اتنے خوش ہو گئے, فرمایا فکر مت کرنا, المرء مع من احب یوم القیامہ, آدمی جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہم دنیا میں جس کے ساتھ محبت کریں گے, پورا مجمع بولے ہم قیامت میں. اچھا ابھی تو یہ باتیں چل رہی ہے ہمارے نبی کے اور صحابی کی. حضرت جبرائیل آئے, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا, کہا آپ نے جو فرمایا اللہ نے فیصلہ کر دیا, آپ نے جو فرمایا اللہ نے فیصلہ کر دیا. اور حضرت جبرائیل آیت لے کر آئے جو آج بھی 5ویں پارے میں وہ آیت موجود ہے. کون سی آیت؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میری مانے گا, میرے پیارے مصطفیٰ کی مانے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا جو دنیا میں جس کی مانے گا قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. میرے پیاروں اگر ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں تو قیامت میں کس کے ساتھ, ارے بولو نا کس کے ساتھ کرتے, محبت کرتے, لیکن وہ محبت جو ہمارے نبی چاہتے ہیں. ہمارے نبی کون سی محبت چاہتے ہیں,
کون سی محبت چاہتے؟ سب کی محبت پیچھے رکھ دے، میری محبت آگے کر دے، یہ محبت ہمارے نبی چاہتے ہیں۔ اسی لیے میرے پیاروں، صحابہ کرام نے جو محبت کی، اللہ کی قسم صحابہ کرام نے جو محبت کی، وہ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے ہجامہ، ہاں بولو نا، انگریزی میں اس کو کپنگ کہتے ہیں، اردو میں پچنا لگانا کہتے ہیں، اور عربی زبان میں حجامہ۔ ماشاءاللہ ہمارے اندر میں سب عربی بولتے ہیں، الحجامہ۔ ہاں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا۔ اب ظاہری بات ہے حجامے میں خون، تو ہمارے نبی کا بھی خون مبارک ایک پیالے میں، ایک لکڑی کا پیالہ ہے، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے۔ اچھا، جو صحابی نے حجامہ کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کا کام ہو گیا، آپ چلے جاؤ۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہے، اس میں لکڑی کا پیالہ مبارک ہے، اور اس میں ہمارے نبی کا خون مبارک ہے۔ ایک جوان صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر۔ بولو کیا نام؟ حضرت عبداللہ بن زبیر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، السلام علیکم عبداللہ، ادھر جوان ہے، بالکل جوان، کہا ادھر آؤ۔ اچھا، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مجھے بلا رہے، اتنے خوش ہو کر دوڑتے دوڑتے آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام، کوئی کام ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی ابھی حجامہ ہوا ہے، یہ لکڑی کا پیالہ ہے، میرے گھر کا پیالہ ہے، اس میں خون مبارک ہے، یعنی میرا خون ہے، اس کو کہیں دفن کرو اور پیالے کو صاف کر کے لے آؤ تاکہ یہ پیالہ لے کر میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیالہ لیے 10 قدم آگے گئے ہوں گے، خیال آیا کہ نبی کے مبارک خون کو دفن کرنا، کیا میری محبت اس کی اجازت دیتی ہے کہ میں نبی کے خون کو دفن کروں؟ یعنی کتنی محبت ہوگی کہ میں میرے نبی کے خون مبارک کو دفن کروں؟ کیا میں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا؟ مطلب اتنا گھبرائے، اور آہستہ سے یوں پیچھے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں، کہ ابھی یہ جائیں گے اور پیالے کو دھو کر لائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دوڑ لگائی، اور 1 گلی 2 گلی 3 گلی آئے، دوڑتے گئے، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا اب کوئی نہیں، بالکل سناٹا ہے۔ میرے پیارو، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہ خون مبارک پی لیا، بولو وہ خون مبارک ہے، پی لیا۔ پیا نہیں، پھر اس میں پانی رکھا، پھر اس کو اچھے طریقے سے صاف کیا، پھر اس کو پی لیا، پھر تیسری مرتبہ پانی سے دھویا، پھر اس کو صاف کر لیا، بالکل وہ لکڑی کا پیالہ بالکل صاف شفاف ہو گیا۔ لیکن چونکہ دوڑتے دوڑتے گئے تھے اور یہ کام کیا تھا، اب واپس دوڑتے آ رہے، کیونکہ فکر ہے کہ میرے نبی کب سے انتظار کرتے ہوں گے۔ آئے اور آ کر سیدھا پیالہ دیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو پیالہ بالکل صاف شفاف ہے، آپ اس کو اپنے گھر لے جائیں، یہ پیالہ بالکل صاف ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں دفن کیا؟ خون مبارک کو کہاں دفن کیا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے تو دفن کرنے کہا تھا، کہا اللہ کے رسول یہ سوال نہ پوچھے نا، بس وہاں دفن کیا، اب کسی کو نظر نہیں آئے گا، وہاں دفن کر دیا، بولو اب کسی کو نظر، قربان جاؤ۔ ہمارے نبی پر چہرے کو دیکھ کر کہا شریف تھا یا عبداللہ تم نے خون کو پی لیا ہے نا، میرا مبارک خون تم نے محبت سے پی لیا ہے نا، کیونکہ تمہارے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر ہمارے نبی نے جب پوچھا تو کیا کرتے، عبداللہ ابن زبیر رونے لگے، کہا میرے نبی اس کی ہمت ہی نہیں کہ میں آپ کے خون مبارک کو دفن کروں، تو میں نے اس کو پی لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا اے عبداللہ یہ مصطفیٰ گواہی دیتے ہیں کہ جو میرے مبارک خون کو محبت سے اپنے پیٹ میں اتارتا ہے، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ میرے پیاروں، کیا محبت تھی ان کی، اس کا نام ہے محبت۔ سب کی محبت پیچھے اور مصطفیٰ کی محبت۔ ہم تو وہ کام کرتے، میں بھی آپ بھی وہ کام کرتے جس سے ہمارے نبی اور اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی برائی جو ہمارے اندر ہے نا، وہ ہے تکبر، گھمنڈ، فخر، آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں۔ ہاں میرے پیاروں، میں آپ سب یہ بیماری میں ہے، اس بیماری کا کبھی ہم علاج کرانے کو تیار نہیں۔ ہاں جس کو دیکھو اگر آپ نے کسی کے سامنے کچھ تھوڑا سا اونچی آواز میں کہا، وہ سمجھتا ہے میرا انسلٹ ہو گیا، پورے سماج میں میں بدنام ہو گیا، میرا ایک نام ہے۔ کیا نام ہے میرے پیاروں، ہمارا کیا نام ہے؟ کون سی حکومت ہمارے پاس ہے؟ کون سی گورنری ہمارے پاس ہے؟ کیا چیز ہے ہمارے پاس؟
آپ کو بہت تعجب ہوگا، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے، بولو کون؟ ایک صحابی بیٹھے، نام ہے حضرت جابر، نام تو سنا ہوگا آپ نے، حضرت جابر۔ اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حضرت جابر کو کہا کہ اگر میرے پاس یجیء مال البحرین، اگر بحرین کا مال میرے پاس آوے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ہے نہیں لیکن آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، بحرین کا مال میرے پاس آئے گا تو اے جابر میں تمہیں ایسا دوں گا، پھر ایسا دوں گا، پھر ایسا، یعنی پوری مٹھی بھر کر دوں گا، پھر دوں گا، ہاں کذا وہاں کذا وہاں کذا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ بحرین کا مال آیا نہیں تھا، اور اللہ کا کرنا ایسا، وہ وقت آ گیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، پردہ فرما گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین، بولو مسلمانوں کے بادشاہ کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنا کام اور اتنے بیزی، کیونکہ حالات پہ حالات، حالات پہ حالات، حالات پہ حالات، اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا ابو بکر آپ تو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، اور ابھی ہم نے سنا کہ بحرین کا مال آیا ہے۔ تو کہاں بحرین سے مال آیا ہے؟ کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور میرے پاس گواہ بھی ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا اگر بحرین کا مال آئے گا میں تمہیں ہاں کذا وہاں کذا وہاں کذا، 3 مرتبہ فرمایا تھا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ابھی دیکھو بہت کام ہے، یہ بات ہم بعد میں کریں گے، جاؤ چلے جاؤ۔ چلے گئے، بولو حضرت جابر چلے گئے۔ اچھا یہ بتاؤ حضرت ابو بکر مسلمانوں کے کون تھے؟ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، حکومت تھی آپ کے پاس۔ حضرت جابر پھر 2-4 دن کے بعد آئے، کہا او خلیفۃ المسلمین ابو بکر، وہ بحرین کا مال آ گیا ہے، تو جو میرے نبی نے فرمایا، تو حضرت ابو بکر نے یہی فرمایا کہ جاؤ جاؤ جاؤ، ابھی میں ذرا کام میں ہوں، بعد میں دیکھیں گے۔ 3 مرتبہ حضرت جابر آئے اور آ کر کہا کہ خلیفۃ المسلمین یا ابا بکرین، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب بحرین کا مال آئے گا تو اس طرح اس طرح اس طرح وہ مجھے دیں گے۔ تو اب تو آ گیا ہے نا بحرین کا مال، اور ایک وقت ہو گیا، آپ مجھے دے دو نا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ٹھیک ہے بعد میں بات کریں گے۔ میرے پیاروں، 4تھی مرتبہ جب حضرت جابر آئے، اب دیکھنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور کیا جملہ فرمایا معلوم؟ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ابو بکر خلیفۃ المسلمین، وہ بحرین کا مال آ گیا ہے، لمبا زمانہ ہو گیا ہے، 3 مرتبہ میں آیا ہوں، 4تھی مرتبہ آ رہا ہوں۔ اس وقت حضرت جابر کا انداز الگ تھا کہ 4تھی مرتبہ آیا ہوں، بحرین کا مال آیا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا۔ سچ بتاؤ، ہم اگر اس وقت حکومت پر ہوتے تو کیا کہتے؟ میرے پاس ایک ہی کام ہے بحرین کا مال اور تم کو دینا؟ یا حالات پہ حالات ہے، حالات پر حالات ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے اتنے حالات، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات کے بیچ میں اتنے پریشان، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ہاں میں دے دوں گا۔ تو کیا کہا معلوم حضرت جابر نے؟ مجھے لگتا ہے آپ کنجوسی بہت کرتے ہو۔ کوئی امیر المومنین کو بولے، کوئی ہمارے راندیر کے مالدار کو بولے کنجوس، کیا حال کرے گا ہمارا؟ انہوں نے ڈائریکٹ امیر المومنین کو کہہ دیا، خلیفۃ المسلمین کو۔ تو حضرت ابو بکر رونے لگے، کہا میرے نبی نے فرمایا تھا کنجوسی ایسی بیماری ہے جس سے بڑھ کے کوئی بیماری نہیں۔ لو میں یہ چابی دیتا ہوں، چابی دیتا ہوں، جاؤ جاؤ وہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو اور ایک مٹھی بھر کر لے کر آؤ، کیا آتا ہے میرے کو بتاؤ۔ اور حضرت ابو بکر اپنے کام میں لگ گئے، حضرت جابر گئے، جا کے دروازہ کھولا اور وہاں سے مال یوں اٹھا کر لے کر آئے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے سامنے گنو، کتنا ہوتا ہے گنو؟ تو گنا تو 500 درہم، بولو کتنے درہم؟ 500۔ بس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر جاؤ 1000 درہم لے کر آؤ، کیونکہ میرے نبی نے 3 مرتبہ کہا تھا نا اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا، اس طرح دوں گا۔ تو پہلے 500، دوسرے 500، تیسرے 500، 1500 درہم دیے اور کہا جاؤ تم چلے جاؤ اور ناراض مت ہونا، آئندہ مت کہنا کہ ابو بکر بخیلی کرتے۔ اور ابو بکر نے کیا فرمایا معلوم؟ پہلی مرتبہ دے دیتا، دوسری مرتبہ دے دیتا،
تیسری مرتبہ دے دیتا، چوتھی مرتبہ تم کو آنا بھی نہ پڑتا، لیکن میں ایک ہی بات سوچتا تھا کہ جب میرے نبی نے کہا ہے تو میں بیت المال میں سے نہیں دوں گا، میں اپنے مال سے تمہیں عطا کروں گا، لیکن اتنا مال میرے پاس جمع ہی نہیں ہوا، اس لیے بار بار میں تمہیں ٹالتا رہا، اور آج تم نے کہہ دیا کہ ابو بکر کنجوسی مت کرنا۔ میرے پیارو بتاؤ، خلیفۃ المسلمین کے سامنے کوئی ایسی آواز اٹھائے، ہم لوگ کیا حال کریں؟ اگر کوئی میرے بارے میں بولے قاری احمد علی ایسا، اور میرے کو پتا چلے ہو میرے بارے میں ایسا بولا، یہ گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے، چاہے میں کروں آپ کریں۔ اسی لیے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت سفیان ثوری، بولو کون؟ حضرت سفیان ثوری، ان کو پوچھا گیا کہ یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ اکڑ کہ میں کچھ ہوں، کم بخت فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ کو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں کھلاتا، اوٹے پر بیٹھا ہے، اور ذرا کسی نے کوئی کچھ بولا تو ماں کی گالی، بہن کی گالی، کہا میرے سے نہیں ٹکرانے کا، میں کچھ اور ہی ہوں۔ تو مٹی سے نہیں آگ سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ تکبر، گھمنڈ ختم کیسے ہو؟ کتنا پیار سے بتایا، تمہاری ملاقات یا تو کبھی بڑے سے ہوگی، یا تو کبھی تمہاری ملاقات تم سے عمر میں چھوٹے میں ہوگی۔ اگر کسی بڑے سے ملاقات ہو جائے تو السلام علیکم، وعلیکم السلام کر کے سوچنا بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، کیونکہ میری عمر 30 سال ہے، مثلا میری عمر 30 سال ہے، اس کی عمر 50 سال ہے، اس نے میرے سے زیادہ کتنی نیکیاں کی ہوگی، کتنی نیکیاں میرے سے زیادہ کی ہوگی، اللہ میرے کو بھی ویسے نیکی کرنے والا بنا دے۔ اور اگر کسی چھوٹے سے ملاقات ہو جائے، جیسے 60 سال کا بڑھا اگر اس کی ملاقات کوئی 20 سال کے لڑکے سے ہو جائے تو کیا کہے معلوم؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور پھر وہ بڑھا یہ سوچے کہ چھوٹا ہے، اس کے گناہ کتنے کم ہوں گے، میرے گناہ کا تو انبار لگا ہوا ہے، اس کے گناہ کم ہے، میرے گناہ بہت ہے۔ کہتے اگر یہ سوچتا جائے گا، گھمنڈ اور تکبر ختم ہو جائے گا۔ میرے پیارو، تھوڑی دیر کے لیے مجھے بتاؤ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی اکڑ، کبھی تکبر، کبھی گھمنڈ؟ میرے پیارو، آپ مکہ فتح ہو رہا ہے، ارے بولو مکہ فتح ہو رہا ہے، اور آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، اور بھائی ایک تو ہے کہ دنیا والے کہے تم جیت گئے، دنیا والے کہے تم جیت گئے، دنیا والے جب کہے نا تم جیت گئے تو سمجھنا جیتنے کے ساتھ کبھی ہارنا بھی ہوگا۔ بھائی ہمارے کرکٹ کے میدان میں دیکھو، کبھی اعلان ہوتا ہے کہ بھائی یہ جیت گئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے واسطے جیت گئے، آج جیتے ہیں، کل ہو سکتا دوسری کرکٹ میچ میں کیا ہو جائے گا؟ ہار جائے گا، کیونکہ دنیا والوں نے فیصلہ کیا نا کہ آپ جیت گئے۔ جب ہمارے نبی مکہ میں داخل ہو رہے، اللہ فرما رہے، پڑھو نا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ فرماتے میں نے کھلی جیت محمد تمہارے قدموں میں ڈال دی ہے۔ اور ہمارے نبی، اگر عربی گرامر آپ جانتے ہو نا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فتحاً واپس آ رہا ہے، مفعول مطلق بن کے آ رہا ہے، اور مبینہ اس کی صفت آ رہی ہے، تاکید در تاکید میرے نبی ایسی کھلت جیت دی ہے، جیت تمہارے قدموں میں ہے، کوئی چھین نہیں سکتا۔ میرے پیارو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں آئے تو ظاہری بات ہے جب مکہ میں انٹر ہوئے تو سب دیکھ رہے تھے، گھبرائے دیکھ رہے تھے، کیونکہ کسی نے ہمارے نبی کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے تھے، کسی نے ہمارے نبی کے راستے میں پاخانہ بھی رکھا تھا، کسی نے ہمارے نبی کے چہرے پر تھوکا بھی تھا، کسی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ستایا بھی تھا، اور معلوم نہیں ان کے واسطے نبی کی بیٹی کتنا روئی تھی اور کیا کیا حالات آئے تھے۔ لیکن ہمارے نبی جب فتح مکہ ہوا، مکے میں انٹر ہو رہے نا، آپ کا چہرے مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ آپ کی پیشانی بار بار اونٹ کے کجاوے کی لکڑی سے ٹکرا جاتی ہے، یعنی آپ نے ایسے کر کے مکے میں نہیں آئے، یوں کر کے مکے میں آئے، آپ کے یہ جو پیشانی ہے نا، وہ اونٹ کا جو کجاوے کی لکڑی ہوتی ہے نا، اس میں بار بار یوں ٹچ ہو جائے۔ صحابہ نے کہا بھی کہ وہ آپ کی پیشانی زخمی ہوگی، کہا نا میں فتح مکہ ہوا ہے، فاتح بن کر آیا ہوں، مگر میرے اللہ نے کہا ہے تکبر کے ساتھ مت آنا، گردن جھکاتے ہوئے تواضع کے ساتھ آ جانا۔ اور پھر ہمارے نبی نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کیا کہا؟ کیا خیال ہے تمہارا مکہ والوں؟ مکہ
کعبہ چابی میرے ہاتھ میں ہے، چابی میرے ہاتھ میں، مکہ میرے ہاتھ میں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، محمد تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ سامنے سے آواز آتی ہے کریم وابن کریم، آپ بھی بہت اچھے ہیں، آپ کے ابا بھی بہت اچھے تھے، آپ کے ابا ہمارے نبی کو ابا یاد آ گئے، عبداللہ وہ بھی بہت اچھے تھے، آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا آج میں وہی جملہ کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، وہی جملہ ہوگا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ کہا آج میں وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ معلوم ہے جب ہمارے نبی یہ کہہ رہے تھے نا تو کوئی صحابی بڑے غصے میں تھے، بھائی غصے میں تھے، ان کا ہو سکتا ہے کہ مال دولت سب برباد کیا ہوگا، بڑے غصے میں تھے، وہاں سے آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج جنگ کا دن ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے وہی آنسو نکال کر فرمایا لیس یوم الملحمہ الیوم یوم المرحمہ، آج لڑائی جھگڑے کا دن نہیں ہے، سب کو معاف 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 کرنے کا دن ہے۔ ہم کب یہ کریں گے میرے پیاروں؟ کب ہمارے اندر یہ چیز آئے گی؟ ہمارا گھمنڈ کب جائے گا؟ بہت اکڑ، آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، میں بھی ہوں اس میں، آپ بھی۔ اور معلوم ہے اللہ نے صاف فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کوئی محبت کرے نہ کرے میں اس سے کبھی محبت نہیں کروں گا۔ کون کہتے ہیں؟ بولو نا، کون کہتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن میں لکھا 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی محبت کرے نہ کرے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، کیا ہے میرے پیاروں، اس کو ماروں گا، اس کو گالی دوں گا، اس کو توڑوں گا، اس کو پھوڑوں گا، ارے کبھی اپنے دل میں یہ بھی تو لے کر آ، اللہ واسطے میں نے معاف کر دیا، اس کی برکت سے اللہ میرے کو معاف کر دے گا۔ تو یہ پیارے نبی کی محبت میں آج سب سے بڑا کام کرنا۔ دیکھو بات میں بات یاد آئی تو ایک بات بتاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون، ساتھ میں بولو نا کون؟ حضرت عمر بادشاہ تھے، بادشاہ، امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے تھے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا بیت المقدس جانا ہے، فلسطین جانا ہے، اور مسجد اقصی کی چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی، وہاں والوں کو کہہ دو کہ عمر آ رہے ہیں، امیر المومنین آ رہے ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے کہا ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہم چابی دے دیں گے، لیکن ہماری کتاب میں جو امیر المومنین کی شان لکھی ہے اگر وہ شان کے ساتھ آئیں گے تو ہم چابی ان کو۔ تو یہاں جب پتہ چلا، بھائی مدینے میں پتہ چلا، سب نے کہا وہ لوگ چابی تو آپ کو دینے والے، امیر المومنین عمر آپ کو چابی دینے والے، لیکن کہتے ہیں امیر المومنین اپنی شان کے ساتھ آئیں گے۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے، ان کی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ امیر المومنین آئیں گے، اپنی شان کے ساتھ آئیں گے۔ تو حضرت عمر کے لیے سب سے بہترین گھوڑا لایا گیا، حضرت عمر کے لیے بہترین کپڑا لایا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین گھوڑے پر بیٹھے، بہترین کپڑا پہن کر بیٹھے۔ گھوڑا 10 قدم چلا ہوگا، اتر گئے۔ سب نے کہا کیا ہوا؟ کہا نا دل میں تھوڑا گھمنڈ آ گیا کہ عمر تو بیت المقدس فتح کرنے جا رہا ہے۔ اتر گئے۔ دیکھو کیسے کہا میرا پرانا اونٹ لے کر آؤ۔ اونٹ لایا گیا، سب کو کہا سب چلے جاؤ۔ سب کو لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں، صرف میرا ایک غلام میرے ساتھ میں آئے گا۔ کون آئے گا؟ ایک غلام، اور پرانا کپڑا میرا لے کر آؤ۔ معلوم ہے جو کپڑا پرانا لایا گیا، معلوم نہیں کتنی جگہ سے کھجور کی چھالے پیوند لگا ہوا کپڑا تھا، وہ کپڑا پہنا اور اونٹ پر بیٹھا، اونٹ پر بیٹھے اور اپنے غلام کو کہا باری باری، باری باری، یعنی باری باری کا مطلب اگر 1 گھنٹہ میں بیٹھوں گا تم چلو گے، پھر 1 گھنٹہ تم بیٹھو گے میں چلوں گا، کرتے کرتے چلے چلے جب بیت المقدس اور وہ قادسیہ میں جب آپ داخل ہونے والے گئے تو اس وقت حضرت عمر کی باری بیٹھنے کی نہیں تھی،
کس کی باری تھی بیٹھنے کی؟ تو غلام کہتے بھی امیر المومنین آپ آ جاؤ نا، اچھا نہیں لگتا ایک غلام اونٹ پہ بیٹھا ہے۔ امیر المومنین کہا نا وہ تو اللہ کی مرضی، اللہ نے ایسی باری بنائی تو ویسے ہم ایسے، تم اونٹ پر بیٹھے رہو میں اونٹ کی رسی پکڑوں گا۔ میرے دوستو جب ایسے حضرت عمر آئے، کپڑے پر پیون لگا ہوا ہے اور اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور غلام اونٹ پہ سوار ہے، آپ نے اونٹ کی رسی کو تھاما ہے، وہاں کے بڑے بڑوں نے کہا ہم نے تورات میں یہی پڑھا تھا کہ بیت المقدس کی چابی وہ لے گا جس کے کپڑے پر پیون لگے ہوئے ہوں گے، جس کی سواری اونٹ ہوگی اور اس کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوگا اور وہ پیدل چل رہا ہوگا۔ امیر المومنین ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں یقین ہو گیا آپ ہی ہمارے امیر المومنین ہیں۔ میرے پیارو، اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا جتنا اپنے آپ کو جھکاؤ گے اللہ اتنا ہم کو بولو اٹھائے گا۔ تو کون کون تیار ہے آج سے یہ سب بولنا چھوڑ دو، اور باقاعدہ بات میں بولے گا بھی میں آؤ بدو چیدوں پڑے کوئی فخر نہیں بات نہیں ہے تو آمد تنی انفارمیشن آپ کو آؤ بدو میچ کرے لو چھے۔ کیوں میرے دوستو یہ میں کب تک رہے گا؟ ہم میں میرے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچے۔ ہم پیدا کیسا پیدا ہوئے معلوم ہے؟ 2 ناپاک قطرے سے ہم لوگ پیدا ہوئے۔ ایک حیض کا خون، عورتوں کو جو ماہواری آتا ہے نا وہ خون، اور مرد کی جو منی نکلتی ہے نا، یہ 2 ناپاک قطرے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ 2 ناپاک قطرے سے اللہ نے پیدا کیا۔ وہ احسان ہے کہ پیدا کرنے کے بعد کہتا ہے تمام مخلوق میں تجھے سب سے اونچا بنایا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے۔ پوچھو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ناپاک منی کے قطرے سے پیدا ہونے والا، لیکن وہ شان میں نے عطا فرمائی کہ 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، اس میں سب سے بڑی شرافت دی تو ہم نے انسان کو وہ شرافت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے آج کون تیار ہوتا؟ تیار ہو رہے ہو اس بات پر؟ نرمی 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 میرے دوستو، یہ گرمی نہیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں ایسا کر ڈالوں گا۔ کوئی گالی دیتا ہے سن لینا بھائی، سن لینا بھائی، گالی دیتا ہے سن لے۔ کوئی کچھ تیرے بارے میں پیٹھ پیچھے کہتا ہے، تجھے جب پتہ چلتا ہے تو غصے ہوتا ہے، وہ میرے بارے میں اثر کے بعد وہاں بیٹھ کر ایسا بولا، جیسے وہ بولے نا تو کہنے کا میں نے اس کو معاف کر لیا، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ بولو کریں گے ایسا؟ کریں گے؟ بولو کریں گے؟ بولو کریں گے؟ معلوم ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا نا؟ کون؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو پتہ چلا کہ بھائی وہ چوراہے پہ بیٹھ کے لوگ میری برائی کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ولی تھے حضرت حسن بصری، اور ان کو پتہ چلا کہ وہ گلی کے کنارے تو کوئی آدمی دوڑتا کہا اللہ کے ولی حضرت حسن بصری، وہ جو چوراہے پہ بیٹھ کے 4 آدمی تمہاری برائی کر رہے۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا رک میں اب بھی آتا۔ حسن بصری اپنے گھر گئے، ایک بڑی پلیٹ لی، اس میں مٹھائی اور پھل کو رکھا، اس کو کہا جاؤ ان کو دے دے، اور ان کو کہنا کہ تم نے تو بہت بڑا ہدیہ دیا، میرے پاس اتنا بڑا ہدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے، یہ لے لو۔ تو کہا وہ مٹھائی اور فروٹ دینے کا؟ کہا ارے میرے نبی نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، قیامت میں اس کی نیکیاں میرے کو ملنے والی ہے، میرے گناہ اس کی طرف جانے والے، کیونکہ قیامت میں اللہ فیصلہ کریں گے اس نے تیری غیبت کی تھی، پھر فیصلہ یہ ہوگا اس کی نیکیاں تجھے مل جائے اور تیرے گناہ اس کو مل جائے۔ تو حسن بصری نے کہا وہ تو بہت بڑا ہدیہ دے رہا ہے، وہ اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، حج سب میرے کو دے رہا ہے اور میرے گناہ لے رہا ہے۔ اتنا بڑا ہدیہ دیتا ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں، کم سے کم مٹھائی تو پہنچا دو، کم سے کم وہ تو کھا لے وے۔ میرے پیارو، یہ حسن بصری نے ہم کو سبق سکھایا کہ مت کرو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ ہم نے اچھا ہمارا معاملہ کیسا ہے معلوم مفتی یوسف، کہ غیبت کرنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے گا نا، کرے گا پھر کہے گا بھائی آج تنیج کہوں کونے کہتو نہیں، آ تو اونلی فار یور کائنڈ انفارمیشن، آ تو تنے تھوڑی خبر پڑے نہیں એટલે તને કીધું، બાકી તને કોને કહેવાનું؟ میرے پیارو ہو گیا، معافی ہو گئی؟ نہیں بولو نا، معافی ہو گئی۔ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ دشمنی آیا نا، اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ ہمیں تو ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے بھی کہ اللہ کا عذاب آیا، مگر پیارو کیا حال ہو گیا،
ہاں 1.5 دن گزرے، بچوں نے کھانا نہیں کھایا، گھر میں پانی بھر گیا، سارا فرنیچر بہہ گیا، پلنگ اور کباٹ بھی بہہ گئے، جن کے جانور تھے وہ جانور بھی بہہ گئے۔ کیا یہ پانی ہم کو نہیں بتاتا کہ اوپر والا ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ ہم آرام سے پیٹھ پیچھے کسی کی بھی برائی کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اللہ سب کے بھائیوں کی عمر میں برکت دے، بولو آمین۔ یعنی ساتھ میں بولو، اللہ سب کے بھائیوں کی عمر میں برکت دے۔ لیکن اگر ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، امام صاحب تھوڑی دیر میں جنازے کی نماز پڑھانے والے، نہا دھلا کے ہم نے جنازہ اور کفن میں رکھا ہے، کوئی ہمارا پرانا دوست آ گیا، کیا ہوا؟ تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا؟ ہاں، وہ روتا روتا کہتا میرا بھائی تھا، بہت پیارا تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، انتقال ہو گیا۔ کہتا اس میں روتا کائے کو ہے؟ میں چھری لے کر آیا ہوں، ایک اچھا گوشت نکال، یہ جو تیرا مرا ہوا بھائی ہے نا، اس کی ران کا گوشت نکال، آج رات کو اس کو پکائیں گے اور پھر کھائیں گے۔ کریں گے ایسا؟ بولو کریں گے ایسا؟ نہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، راندیر والوں، کریں گے ایسا؟ کریں گے؟ مرا ہوا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، اس کے چھری لائی جائے، اس کے بدن میں سے گوشت نکالا جائے اور اس کو پکایا جائے اور پھر اس کو، بولو کوئی کرے گا؟ بولو اس میں سے کوئی کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے یہ کر لے گا نا، اتنا برا نہیں جتنا برا وہ ہے جو پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی کرتا ہے۔ اور یہ ڈائریکٹ قرآن میں لکھا ہوا، پارہ نمبر 26، آپ نے کئی مرتبہ امام صاحب کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، پارہ نمبر 26 میں ڈائریکٹ لکھا ہوا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر تیرا سگا بھائی مرا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کا گوشت نکال لے وے، اسے پکا لے وے اور اسے کھا لے وے، اللہ فرماتے تم یقیناً نہیں کرو گے، لیکن اگر کرو گے تو اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ، بولو پیٹھ پیچھے کسی کی۔ اس لیے آج سے یہ دو چیز، ایک تو اپنے اندر یہ گھمنڈ تکبر، میں بھی کوشش کروں، ختم کریں گے نا انشاءاللہ، ختم کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ جنتی تھے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، جنتی تھے نا۔ ہمارے نبی نے وہ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، ان میں کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جنت میں جہاں میرا محل ہوگا اسی کے پڑوس میں تیرا بھی محل ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ ان کے نکاح میں دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کپڑا پہنا، اچھا کپڑا پہنا، ہم بھی پہنتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے، کوئی ٹی شرٹ جینس پہنتا ہے، کوئی اچھا کرتا پائجامہ پہنتا ہے، کوئی شیروانی پہنتا ہے، کوئی معلوم نہیں صدری پہنتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اچھا کپڑا پہنا، کچھ قدم چلے اور بار بار یوں اپنے کپڑے کو دیکھیے کہ ہاں میرا کپڑا بہت اچھا ہے، میرا کپڑا بہت اچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا، علی کہیں تیرے اندر گھمنڈ تو نہیں پیدا ہوتا؟ تو اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھتا؟ بار بار تو کپڑے کو دیکھتا ہے۔ معلوم ہے حضرت علی گھر گئے، بولو حضرت علی گھر گئے، کینچی سے ایسے کپڑے کو کاٹا، بولو کینچی سے کپڑے کو کاٹا، اس پہ چمڑے کا ٹکڑا لگایا، پھر وہی راستے پر جانے لگے اور کہنے لگے دیکھ علی دیکھ اپنا کیا حال ہے، دیکھ کپڑے کا کیا حال ہے۔ فوراً اپنا علاج کر لیا کہ اگر میرے اندر گھمنڈ پیدا ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ پیدا ہوگا، کوئی محبت کرے نہ کرے، بولو اللہ ہم سے محبت کرنے والا۔ اور یہ گھمنڈ یہ شیطان کا کام ہے، بولو کس کا کام ہے؟ ابلیس کیوں مردود ہو گیا؟ ابلیس قرآن کریم سے پوچھو کیوں مردود ہو گیا؟ اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، ارے بولو آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے دماغ میں کیا آیا؟ میں آدم کو سجدہ کروں، وہ مٹی سے میں آگ سے، ارے بولو وہ مٹی سے اور میں آگ سے، نا اللہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں الٹا بولو، آدم کو بولو کہ میرے کو سجدہ کرے، کیونکہ وہ تو مٹی سے پیدا ہوئے، میں آگ سے پیدا ہوا تو میں مٹی کے سامنے جھکوں گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نکل جا نکل جا۔ میرے دوستو قرآن کریم نے فرمایا اس نے تکبر کیا، اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ
رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اللہ نے کہا جا جا ابلیس تو مردود ہو گیا، قیامت تک میری لعنت تیرے اوپر اترتی رہے گی۔ تو جو کام وہ کیا وہ کام ہم بھی کریں میرے دوستو۔ مسجد میں لڑتے ہیں، میں بڑا، میں یہاں کا وہ، کیا ہے میرے پیارو، کیا ہے میرے پیارو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں، بولو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے، روزہ چھوڑ دیں گے، زکوٰۃ چھوڑ دیں گے، اس کا ڈر ہے عصبیت میں مبتلا ہوں گے۔ کس کا ڈر ہے؟ عصبیت میں مبتلا ہوں گے، اور اس کی وجہ سے شاید موت کے وقت کلمہ چھین لیا جائے گا۔ میں میاں، میں وورا، یہ بہاری، یہ بنگالی، یہ مہاراشٹرا، یہ خاندیش، کیا ہے میرے پیارو، یہ کیا ہے؟ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کون عربی اچھا یا عجمی اچھا؟ ہمارے نبی نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا ابیض علی اسود۔ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی عرب کا رہنے والا ہو یہ مت سمجھنا کہ عجم کے رہنے والے سے تو اچھا ہے، کوئی گورا اپنے آپ کو کالے سے اچھا نہ سمجھے، اچھا وہ ہوگا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اچھا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ تو چلو میرے پیارو، بات ختم کرنے سے پہلے یہ بات میں آپ سے بالکل پکی کر لوں، آج سے اپنے دل کو صاف کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ کوئی دل میں گندگی نہیں، میں کچھ نہیں، بولو میں کچھ نہیں، میں بہت نالائق، بولو میں بہت نالائق، میں بہت کمینہ۔ ہر آدمی کے بارے میں یہ سوچو کہ وہ میرے سے بہت اچھا ہے، بڑا ہے تو نیکیوں میں مجھ سے اچھا ہوگا، چھوٹا ہے تو گناہ اس کے کم ہوں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے۔ تو دل کو صاف کرو اور غیبت بالکل بند کرو۔ بھائی بیٹھو نا، اوٹے پر بیٹھو، کون منع کرتا؟ کوئی منع نہیں کرتا، شریعت نے آپ کو بیٹھنے کو کہا ہے، آپ مرد ہیں ماشاءاللہ، آپ اوٹے پر بیٹھے، چائے بھی پیے، کافی بھی پیے، آئس کریم بھی کھائے، آملیٹ بھی کھائے، توے پڑ جائے اور جتنا کھانا ہے کھائے، آرام سے باتیں کرے نا، آج کے حالات پر اچھی اچھی باتیں کرے، اللہ رسول کی باتیں کرے۔ اس نے یہ کیا، اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کا ایسا ہو گیا، یہ کیا ضرورت ہے میرے پیاروں کسی کی غیبت کرنا؟ کبھی تو نے اپنے بارے میں سوچا کہ تو موبائل پہ کیا کرتا ہے؟ تو اتنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، تو موبائل پہ ننگی عورت دیکھتا ہے اتنی بڑی عمر میں؟ ہاں تو موبائل پہ زنا کرتا ہے، موبائل پہ ایپیسوڈ دیکھتا ہے، تو موبائل پہ ننگا گیری کرتا ہے۔ تیرے موبائل کی وجہ سے تیری بیوی ناراض ہے، موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض ہے۔ ارے یہ موبائل کی گندگی کی وجہ سے باپ ہم سے صحیح بات نہیں کرتا، وہ باپ جو ہمارے لیے جنت کا دروازہ ہے، اور وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور وہ بیوی جس کو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، سب ناراض ہے۔ تو دنیا کی فکر کیوں کرتا، اپنی فکر کیوں نہیں کر لیتا؟ حضرت عمر کہتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کتاب لے لو اس سے پہلے کہ اوپر والا حساب کتاب لینے پر آئے۔ تو یہ کرو گے، بولو سب کرو گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات بتا کر بات ختم کرو کہ یہ سب چیزیں نکلے گی کیسے؟ بھائی کسی کے اندر گھمنڈ ہے، تکبر ہے، موبائل کا نشہ ہے، بیڑی کا نشہ ہے، سگریٹ کا نشہ ہے، تمباکو کا نشہ ہے، گٹکے کا نشہ ہے، کسی کو گالی بولنے کی عادت ہے، بات بات پر ماں کی گالی، بہن کی گالی، اور ایسا اور ویسا، اتنی خراب خراب گالی، اور پورے محلے میں گالی، یہ سب گندی عادتیں چھوٹے گی کیسے؟ ہم کو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی شیطان ہم کو کیا کہتا ہے، تو بگڑ گیا، اب تیرے سدھرنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ میرے پیارو، اللہ فرماتے صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ ہاں دیکھو، ہم ابا کو ناراض کریں گے نا، ابا ایک بار معاف کرے گا، بولو، دوسری مرتبہ معاف کرے گا، پھر تیسری مرتبہ معاف، چوتھی مرتبہ جائیں گے، دیکھا بیٹا اب بہت ہو گیا، یا آخری مرتبہ، اس کے بعد میں سمجھ لینا میں تیرا باپ نہیں اور تو میرا بیٹا نہیں۔ ماں بھی ہے، ماں بھی ایک مرتبہ کہے گی میں بھول گئی کہ میں نے کسی کو پیدا کیا تھا، تو تیرے رستے پر اور میں میرے رستے پر۔ لیکن وہ اللہ کیا فرماتے؟ علامہ رومی نے فرمایا، اللہ روزانہ اعلان فرماتے، باز آ باز آ باز آ باز آ گرچہ ہستی باز آ باز آ، ادھر گئے ماں در گئے نومیدی نیست، صد بار توبہ شکستی باز آ باز آ۔ علامہ رومی پرشین لینگویج میں لکھتے، روزانہ اللہ کہتے ہیں بھٹکا ہوا آ جا، واپس آ جا، اے دارو پینے والا،
اے میری نافرمانی کرنے والا آ جانا آ جا. اور اللہ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آ جا، یہ میرا دربار ہے، یہاں سے نا امید نہیں ہوگا، 100 بار توبہ توڑے گا پھر آئے گا، اس کے بعد بھی میں تجھے معاف کر دوں گا، اور ایسا معاف کروں گا کہ تیرا کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا. تو میرے پیارو، یہ سب گندی عادتیں جو ہمارے اندر ہے، ہاں دل کے اندر کچھ بیماری ہوتی جو باہر کی ہوتی ہے، جو ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے، بولو جاتے کہ نہیں جاتے؟ یہ ہمارے دیکھو ڈاکٹر بپوریا بیٹھے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں ان کا پیشنٹ بن چکا ہوں پہلے. وہ بھی پڑھنے کے زمانے میں جامعہ حسینیہ میں پڑھتا تھا، میں حافظ یہی ہوا جامعہ حسینیہ میں، تو گر گیا تھا ایک مرتبہ، یہی ڈاکٹر بپوریا کے پاس میں پہنچا تھا. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو جسمانی بیماری ہوگی، ڈائبٹیز ہے، پریشر ہے، کینسر ہے، ملیریا ہے، ڈینگیو ہے، جو بھی بیماریاں چل رہی، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. اور جو اندر کی بیماری ہے، گھمنڈ، تکبر، عداوت، دشمنی، کسی سے کینہ، کسی سے بدلہ لینا، کسی سے ریونج لینا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کے لیے میرے دوستو اللہ کے ولیوں کے پاس جانا پڑے گا. اللہ کے ولیوں کے پاس جانا پڑے گا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ دینا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی. اور میں کہتا ہوں اگر تمہیں کوئی اللہ کا ولی نہیں نظر آتا ہو، نہیں سمجھ میں آتا ہو، کوئی بات نہیں میرے پیارو، اللہ نے ایک عبادت ایسی دی ہے، کہا یہ ایسا ٹونک ہے، اس کو پی لے، تیری سب گندی عادتیں ختم ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز. بولو 5 وقت کی، یعنی ساتھ میں بولو نا، 5 وقت کی نماز. میں ایک بات کر کے بات ختم کروں گا. آپ سب نے اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ بولو کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی. اجمیر آنے سے پہلے کا واقعہ، اجمیر بعد میں آئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ ملک شام کی طرف جا رہے. اور یہ کیوں جا رہے؟ ایک ہی مقصد، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ، کریا کریا، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، بستی بستی، بولو لا الہ الا اللہ. وہ اس زمانے میں یہ دعوت و تبلیغ کا کام اتنے اچھے انداز میں نہیں تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے ساتھیوں کو لے کر جا رہے، کریا کریا، گاؤں گاؤں، دیہات. اب ایک جنگل کی طرف جا رہے ہیں اور زبان پر کیا ہے؟ بولو لا الہ. کیا اچانک آواز سنی، اللہ اللہ اللہ، آواز سنی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اللہ کے ولی کو پہچان جائے، فوراً کہا کسی ولی کی آواز آ رہی ہے، یہاں کوئی اللہ کا ولی ہے؟ تو دیکھا کہ چھوٹا سا جھوپڑا ہے، اس میں بوڑھے بوڑھے ایک اللہ کے ولی وہاں پر بیٹھے ہوئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت دیر سننا، بہت دیر تک باتیں، اور اللہ کی قسم کیا پیاری باتیں ہوئی ہوگی. اس طرف بھی اللہ کا ولی، اس طرف بھی اللہ کا ولی. اور یہ جوان ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی جوانی کا عالم ہے. اور وہ جو اندر جھوپڑے میں اللہ کے ولی، وہ کیسے ہیں؟ وہ بوڑھے ہیں. بہت دیر تک باتیں ہوئی. پھر آخر میں جب کہا حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے، آپ سے بہت فائدہ ہوا، میں اب جا رہا ہوں، میں جاؤں کیونکہ مجھے اپنا آگے کام کرنا ہے. تو وہ بوڑھے میاں نے کیا کہا، وہ بوڑھے اللہ کے ولی نے کیا کہا؟ ہاں معین الدین چلے جاؤ، مگر میرے لیے دعا کرنا، اور یہ دعا کرنا کہ میں بہت روتا ہوں اور شاید میں موت تک روتا رہوں گا. یہ کہا میں بہت روتا ہوں، یہ کہہ کے رونے لگے. اور کہا کوئی میرے آنسو کو صاف نہیں کر سکتا، میں موت تک رہوں گا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جوان تھے نا، کہنے لگے حضرت آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، ہم سب انتظام کر کے جاوے، آپ کے کئی دن کا کھانا بھی یہاں رکھ دے، اور کئی دن کا پانی بھی رکھ دے. آپ اکیلے ہیں، فیملی نہیں ہے. اس لیے نہیں روتا، کھانا تو اللہ کھلاتا ہے، پانی بھی اللہ پلاتا ہے. اس لیے روتا ہوں کہ زندگی میں میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے. بولو زندگی میں میری نماز، لیکن اس لیے روتا ہوں اور موت تک روؤں گا. اللہ میری نماز قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ میں رکوع بھی کرتا، سجدہ بھی کرتا، کھڑے بھی ہوتا، قعدہ میں بھی جاتا. کہیں کوئی غفلت ہوتی ہوگی، اللہ کئی قیامت میں یہ نماز میرے منہ پہ تو نہیں مار دے گا، ورنہ اللہ کی قسم جب سے ہوش سنبھالا میری نماز قضا نہیں ہوئی. نماز تو الگ بات ہے، میری تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، لیکن ڈر لگتا ہے کہ اللہ میری. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، روتا ہوا نکلا، اور حضرت خواجہ اجمیر والے بابا نے ایک جملہ کہا، ہاں اللہ نے ہم کو ایمان کی بلڈنگ دی ہے، اللہ نے ہم کو عمارت دی ہے. کس کی عمارت دی ہے؟ ایمان. لیکن اس کا جو کھمبا ہے نا، نیچے ستون ہے، جو اس کا فاؤنڈیشن ہے نا، وہ نماز ہے. اگر نماز مضبوط ہے تو ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. جیسے بڑے بڑے ٹاور ہوتے ہیں، ویسے ہمارے ایمان کی بلڈنگ زمین سے لے کے جنت تک پہنچ جائے گی. لیکن اگر وہ فاؤنڈیشن کیا، نماز، اگر وہ گر گیا نا،
تو ساری بلڈنگ ایمان کی گر جائے گی اور موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے جملے ہیں کہ نماز پڑھ لو۔ آج شیطان نے ہم کو اس میں بھی بہت بہکایا ہے، معلوم ہے، باقاعدہ سب کے پاس موبائل ہوں گے نا تو کہیں گے بھائی یا سلاموں کی تسبیح پڑھنا ہے 1.25 مرتبہ تو تو پڑھے گا 10,000 مرتبہ، تو پڑھے گا 10,000 مرتبہ۔ بہت اچھا، یا سلامو اللہ کا نام ہے، سلامو اللہ کا نام ہے، سلامتی دینے والا۔ بولو اللہ ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا بھائی ربیع الاول مہینہ آیا نا، اپنے کو ہے نا کم سے کم اپنے کو ہے 1,00,000 تو درود شریف پڑھنا ہے، تو اتنے پڑھے اور پھر موبائل پہ بتاتے جانا۔ ہماری ماں بہن نے بھی یہ کام کری، موبائل پہ بتاتے جانا کتنے ہوئے تاکہ ہمارا وہ عادت پورا ہو جائے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ کی قسم درود پاک اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل کرے گا۔ میں یا سلاموں کی تسبیح بہت اچھی ہے، درود شریف بہت پیارا ہے، بلکہ خود کتاب لکھ دیا میں نے درود شریف پر، تو درود شریف تو بہت پیارا ہے، لیکن یا سلاموں پڑھنے کا، درود شریف پڑھنے کا اور فجر کی نماز نہیں پڑھنے کا۔ یا سلاموں 1,25,000، درود 2,00,000 اور فجر کی نماز میں سو رہے۔ یہ وہ جو بوڑھے میاں تھے نا، اب ان کا جملہ سناتا ہوں۔ وہ بوڑھے میاں نے جاتے جاتے کہا خواجہ کو، معین الدین سارے لوگوں کو کہہ دینا اگر نماز ہوگی تو اللہ ساری عبادتوں کو قبول کرے گا، تمہارے ذکر کو بھی، تسبیح کو بھی، مراقبے کو بھی اللہ قبول کرے گا، اور نماز نہیں ہوگی تو 1 مرتبہ کا سبحان اللہ بھی اللہ آسمان پر قبول نہیں کرے گا۔ فرض ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے، سنت ہے، نفل ہے، سب کے سٹیٹس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ہم کون آتے ہیں جو یا سلام 1,25,000 مرتبہ پڑھے اور فجر کی نماز چھوڑ دے ہوئے ہیں؟ اور نماز بہترین علاج ہے میرے پیاروں۔ جتنی دل کی گندگی ہے یا تو نماز پڑھو، اور یہ تو بہت اچھا، کوئی اللہ کے ولی سے وابستہ ہو جاؤ، کوئی اللہ کے ولی سے بیعت ہو جاؤ اور اس کو جا کر کہہ دو کہ میرے اندر حضرت اتنے گناہ ہیں، آپ مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کوئی اللہ کے ولی کے پاس نہ جاؤ، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز پڑھیں گے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کرتا چلا جائے گا۔ تو کون تیار ہے؟ کچھ باتیں میں نے کہی۔ سب سے پہلے میں نے کہا نبی سے محبت کرنا، اور نبی کی محبت کے لیے یہ سب چیز ضروری ہے۔ بولو زبان سے غیبت نہیں، چغلی نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں، اور میرے پیاروں زبان کی حفاظت کرنا، اور سب سے بڑی چیزیں 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، آٹومیٹک اللہ ساری گندگیوں کو کھینچ کے پھینک دے گا۔ اللہ نے فرما دیا 21ویں پارے کی پہلی آیت، بولو پارہ نمبر 21 پہلی آیت، اللہ نے فرما دیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ فرماتے نماز پڑھ لے، یہ زبان سے گالی گلوچ، ادھر ادھر، بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا دارو جوا، اللہ کہتے ایک بار نماز پڑھ لے، فکر تو مت کر، میں سارے گناہوں کو چھڑا دوں گا۔ تو بولو سب کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام کا شکریہ کہ آپ مجلس میں آئے اور بیٹھے، اور سب سے ایک بڑی چیز لے کر آیا ہوں جو پہلے بھی بہت مرتبہ یہاں سورت اور اندر میں دی گئی، آج پھر آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ ربیع الاول مہینہ ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری صحت اچھی رہے، بولو نا، ہاں ہر آدمی چاہتا ہے پیسہ، ارے ہاں یا نا، تو ایسا لگتا تمہارا نکاح قبول کروانے بیٹھا ہو۔ ہر آدمی چاہتا ہے جان میں، بولو مضبوط، مال میں مضبوط، عزت میں، ہم کو بہت اچھا لگتا ہے کوئی باہر ہم جائے اور لوگ کھڑے ہو جائے، اللہ، اور عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ مال دینے والا کون؟ اللہ۔ اور جان مضبوط دینے والا کون؟ اللہ۔ ہر ایک چاہتا ہے میری جان بھی اچھی، مال بھی اچھا اور عزت بھی اچھی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں بھی وہاں سے گزر رہا ہوں، وہاں ہم نے دیکھا ایک آدمی ایسا راستے پر پڑے ہے، صحابی ہے، اللہ کے ولی ہے، لیکن راستے پر پڑے، لمبی لمبی سانسیں لے رہے۔ ہمارے نبی ساتھ میں پوچھا کیا معاملہ؟ کہا اللہ کے رسول کوئی پوچھتا نہیں ہے، بولو کوئی پوچھتا نہیں، یعنی کوئی عزت میری نہیں۔ کہا اللہ کے رسول
پیسے بھی نہیں میرے پاس، اللہ کے رسول لمبی لمبی سانسیں لیتا ہوں، میں جان سے بھی بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی، کہا یہ پڑھو۔ اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ ایک لمبے زمانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اسی گلی سے میں اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، ہم نے ایک مکان دیکھا، ایک گھوڑا دیکھا، اور گھوڑے پر وہی صحابی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کچھ زمانے پہلے آئے تھے، انہی کو ملے تھے؟ ابو ہریرہ نے کہا انہی کو ملے تھے، پوچھتے، اس وقت تو زمین پر پڑے تھے اور سانس بھی لمبی لمبی لے رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ موت آ جائے گی، اور کھانا بھی ان کو نہیں ملا تھا، پیسہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا تم وہی ہو نا؟ کہا وہی ہوں۔ تو کہا اتنے مضبوط، ہاں مال جان مضبوط، مال مضبوط، عزت مضبوط، کہاں سے؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ ہی نے تو دعا بتائی تھی، وہ دعا پڑھ رہا ہوں میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو دعا میں نے تمہیں بتائی تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی پڑھتا رہے گا، مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ فرماتے جان بھی مضبوط رہے گی، مال بھی مضبوط رہے گا، عزت بھی مضبوط رہے گی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو یہ دعا پڑھتا جائے گا، ایمان میں بھی مضبوط، جان میں بھی مضبوط، مال میں بھی مضبوط، عزت میں بھی مضبوط۔ اب یہ سوال کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کیونکہ ایک کو میں نے کہا پڑھ لے بھائی پیسہ بھی بہت ملے گا حلال، تو میرے کو کہتے ہیں مولانا کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ میں نے کہا کتنا چاہیے؟ تو میرے کو کہتے ہیں بہت۔ میں نے کہا بہت، سمجھ گئے آپ لوگ؟ اس نے کہا بہت، میں نے کہا تو میں کو کہتا بہت کا کیا مطلب؟ میں نے کہا جتنا چاہیے اس کے حساب سے پڑھ لے بھائی، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اس میں کیا بندہ کیا کہتا ہے توکل تو میرا بھروسہ ہے اس اللہ پر جو زندہ ہے، کبھی موت آنے والی نہیں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے لیے کوئی لڑکے کی ضرورت نہیں، جس کے لیے کوئی بیوی کی ضرورت نہیں، جس کے لیے کوئی مددگار کی ضرورت نہیں، وہ بہت بڑے ہیں، اللہ اکبر، اتنے بڑے ہیں کہ ہر چیز سے بڑے کون ہیں؟ ہمارے اللہ ہے۔ تو جب اللہ کی تعریف کرتے تو اللہ ہی آتا۔ تو یہ کارڈ کس کو دیا ہے؟ باہر تقسیم ہو جائیں گے کارڈ، اور تو دیکھو یہ کارڈ تو پڑھو گے تو انشاءاللہ جان مال ایمان آبرو مضبوط بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دوسری بات میرے پیارو، ابھی جو پانی آیا اور ہم کو معلوم ہے کہ دیوا والا یہ جو گاؤں ہے، دیوا گاؤں ہے، انکلیشور ہے، بھروچ ہے، عالیہ بیٹ ہے، میں نے بھی کچھ ویڈیوز ایسے دیکھے، فوٹو دیکھے کیسا پانی آیا۔ ابھی ہمارے ایک دوست تھے حاجی جنید، وہ بھی ابھی عالیہ بیٹ کل گئے تھے، مجھے کہا مولانا قاری صاحب میں کیا کروں؟ میں وہاں گیا تو میرے کو افسوس ہو گیا کیونکہ میں کچا کھانا لے کر گیا تھا، مطلب گیہوں ہے، چاول ہے، تو کہا وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا کہ 9 گھنٹے ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ اسی بچے نے کہا 12 گھنٹے ہوئے کھانا نہیں کھایا۔ کہتے ہیں میں ہاسوٹ گیا، وہاں سے پکا ہوا جو بھی ہوٹلوں میں جتنا پکا ہوا کھانا تھا وہ سب لے کر وہاں پہنچ گیا۔ کہا وہ ایسا جلدی جلدی کھاتے تھے جیسے اگر نہ ملتا تو معلوم نہیں کیا ہو جاتا۔ میرے پیارو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ہے نا، ان کا ایک جملہ ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں تم اللہ کا عذاب دیکھو، یہ طوفانی بارش کا آنا، ہمارا فرنیچر بہہ جانا، ہمارے جانور بہہ جائے، ہمارا سارا مال بہہ جائے، اور اچانک اتنے فٹ پر پانی آ جانا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے تھے جب بھی تم ایسے حالات دیکھو نا تو سوچو جو اللہ وہاں کر سکتا وہ اللہ یہاں بھی کر سکتا ہے، اور ایسے وقت میں توبہ کرو اور دعا کرو، اور جو ہو سکے میرے دوستو اگر ایک آدمی کی تکلیف کو دور کریں گے نا، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں اللہ تیری ساری تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ کسی نے ایک بیچارہ لاچار ہے، مجبور ہے، آپ نے اس کی مدد کر لی نا،
اللہ تعالیٰ فرماتے، نبی فرماتے، جا دنیا آخرت اللہ نے تیرے قدموں میں لا کر رکھ دی ہے میرے پیارو۔ ارے میرے پیارو، آپ نے تو بہت سنا ہوگا بخاری کی روایت کہ ایک عورت جو زناکار، بدکار، جس کا کاروبار یہ ہے، لیکن ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے فرمایا میں نے اس کا جنت کا فیصلہ کر دیا۔ جو پیاسے کتے کو پانی پلائے وہ عورت زناکار اور بدکار جنت میں چلی جائے۔ تو میرے پیارو، یہاں تو انسان ہے نا، ان کے پاس پانی بھی نہیں، ان کے پاس کھانا بھی نہیں، ان کے پاس کپڑے بھی نہیں۔ یہ ہمارے مفتی یوسف صاحب نے بتایا، ان کا جو برائٹ گروپ ہے ماشاءاللہ، اللہ اس گروپ کو دونوں جہاں میں بہترین بدلا عطا فرمائے، بلکہ پورے حدیث کا مصداق بنائے۔ حدیث میں ہے نا، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور اس وقت جو ہے ان کی مدد کرے گا، اللہ دنیا آخرت دونوں آپ کے قدموں میں لائے گا۔ تو برائٹ گروپ والے باہر کھڑے ہوں گے، جھولی پھیلائے ہوں گے، اپنے واسطے نہیں، ان کے واسطے جو بیچاروں کو کھانا نہیں ملا، ان کے واسطے جن کو پینا نہیں ملا، ان کے واسطے جن کے کپڑے چلے گئے، جن کا کباڑ چلا گیا، جن کی الماری چلی گئی، جن کی دکان چلی گئی، دکان کا سارا تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، کوئی ہیرو اور زیرو پہ آ جائے۔ کل 24 گھنٹہ پہلے میری دکان تھی، 24 گھنٹے کے بعد میری دکان، وہ عالیہ بیٹ کے بارے میں سنا، سب کے پاس جانور تھے، تو یعنی 2 گھنٹہ پہلے انہوں نے اپنے جانوروں کو دیکھا اور دودھ نکالا، اور 2 گھنٹے کے بعد سارے جانوروں کو بہتا ہوا پانی میں دیکھا۔ یہ اللہ ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو ہمارے برائٹ گروپ والے باہر ہوں گے، آپ سے جتنا ہو سکے مالی تعاون کریں، جتنا ہو سکے، اور یہ سوچ کر کرے، یہ سوچ کر کرے کہ میرے نبی کی بات پر یقین ہے، میں دوں گا، اللہ دنیا آخرت دونوں میرے قدموں میں لا کے رکھے گا۔ تو سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو ہمارے مفتی یوسف اور یہ برائٹ گروپ باہر ہوگا، اور ان لوگوں کی سب سے بڑی اچھی چیز مجھے کیا لگی، جو میں نے ان کے ساتھ تجربہ کیا، بہت سوچ سمجھ کر جانا، سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ ایک ہوتا ہے آدمی جوش میں کام کرتا ہے، ہوش کھو دیتا ہے، اور ایک ہے کہ ہوش میں رہ کر اطمینان سے انٹرویو لے کر کس کو کیا ضرورت، کس کا کیا گیا، وہ دینا، تاکہ جس نے دیا ہے اس کی امانت صحیح معنی میں جگہ پر پہنچ جائے۔ یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت کبریٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑا لائٹ بند کر سکتے ہو تو بند کر دو، 2 منٹ اللہ کا ذکر کرے، 2 منٹ درود پڑھے، اور اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی سب لوگ گردن جھکا دیں، تھوڑی دیر کے لیے نہ رائٹ نہ لیفٹ کہیں نہ دیکھیں، بس سوچیں میں اور میرا اللہ، میں گنہگار اور میرا اللہ رحمان۔ میں شیطان کے پیچھے آ گیا، اب مجھے رحمان کے پاس جانا ہے۔ پیار محبت کے ساتھ گردن جھکا دے، بالکل اللہ کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے شروع کرے۔ اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا خافض الا اللہ لا رافع الا اللہ لا معز الا اللہ لا مذل
عالم إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حليم إلا الله لا غفور إلا الله لا غفور إلا الله لا شكور إلا الله لا ودود إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو اللہ تو کیوں ناراض ہو گیا؟ بہت ناراض ہو گیا، بہت ناراض ہو گیا. اللہ تجھے حق ہے ناراض ہونے کا. ہم نے بہت گناہ کیا لیکن اللہ ہم بہت کمزور ہیں. اللہ بہت کمزور ہے. اللہ کتنے بچوں کو 8-8 گھنٹے تک کھانا نہیں ملا. اللہ ان کو دودھ نہیں ملا. اللہ مائیں اپنے بچے کو دے کر بہت تڑپی. کتنے لوگوں کا سامان برباد ہوا، دکان ختم ہو گئی، جانور بہ گئے. اللہ گھر کا فرنیچر نکل گیا، گھر بہ گیا. اللہ مسجد بھی بہ گئے. اللہ تو بہت ناراض ہو گیا. اللہ معاف کر دے. اللہ معاف کر دے. اللہ معاف کر دے. تو معاف کر سکتا ہے. اللہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو رحمان الرحیم ہے. اللہ تو کریم ہے. اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ 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 جو تجھے پیارے ہو گئے اللہ انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے. اور اللہ جن کا مال برباد ہو گیا اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما دے. اور اللہ یہ جو لوگ جوان کوشش کر کے ان کی مدد کرنے جا رہے اللہ ان کے بھی جان مال میں مدد فرما دے. دنیا آخرت ان کے قدموں میں ڈال دے. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر ہمارے بھائیوں کی مدد کرنے والا بنا دے، ہماری بہنوں کی مدد کرنے والا بنا دے. اللہ انسانیت کے ساتھ چلنے والا بنا دے. اے اللہ اللہ ہم کو معاف کر دینا. اللہ ہمیں معلوم ہے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں. اللہ ہم موبائل پہ بہت گناہ کرتے ہیں. اللہ کئی گھنٹے گزر جاتے ہمارے ہاتھ میں قرآن نہیں آتا، قرآن نہیں آتا. اللہ کئی گھنٹے قرآن ہمارے ہاتھ میں. اللہ ہم قرآن کو دیکھتے بھی نہیں. اللہ پورا ٹائم موبائل میں رہتے ہیں. اللہ 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 تجھے حق ہے اللہ لیکن ہم کمزور ہیں. اللہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہے. اللہ اے اللہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اللہ پانی نہیں آتا تھا نا، نہیں آتا تھا پانی. جانور مر گئے، بچے بلبلانے لگے. حضرت موسیٰ پہاڑ پر آئے. اللہ تو نے کتنے پیار سے کہا تھا موسیٰ میں پانی برساؤں گا، اے موسیٰ میں پانی برساؤں گا. لیکن تیری قوم میں ایک 40 سال کا گنہگار ہے، اس کو بولو کہ باہر آ جائے. پوری قوم کو جمع کرو، اعلان کرو، اس کو باہر نکالو. وہ باہر نکلے گا بدنام ہو جائے گا. اللہ کہتے میں پانی برسا دوں گا. اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی جب حضرت موسیٰ نے پوری قوم کو جمع کیا اور کہا تمہارے اندر ایک ہے جو 40 سال سے گناہ کرتا ہے، وہ باہر آئے گا تو ہی اللہ پانی برسائے گا. تھوڑی دیر میں تو اللہ نے پانی برسانا شروع کر دیا اور سارے لوگ پانی لے کر چلے گئے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اللہ وہ تو آیا ہی نہیں، اللہ وہ تو باہر نکلا ہی نہیں. اللہ اور تو نے پانی برسا دیا. تو نے تو کہا تھا وہ باہر آئے گا تو میں پانی برساؤں گا. اللہ تو نے ایسے ہی پانی برسا دیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کی طاقت میں تھا آنکھوں کا پانی بہانا، اس کی طاقت میں تھا آنکھوں کا پانی بہانا. میری قدرت میں تھا آسمان کا پانی بہانا. اس نے اپنی طاقت کا کام کیا، میں نے اپنی قدرت کا کام کیا. اللہ نے کہا موسیٰ تجھے معلوم ہے
اس نے اپنے چہرے پہ کپڑا رکھ دیا اور کہنے لگا میرا چہرہ بھی مت دیکھ اللہ میں بہت نہ، لیکن اللہ مجھے بدنام مت کرنا، اللہ میں باہر نکلوں گا میری بیوی کو بھی پتہ چل جائے گا، میرے بچوں کو بھی پتہ چل جائے گا میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میری نواسی کو نہیں معلوم ہے کہ لالا اتنا بڑا گنہگار ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ میں نے معاف بھی کر دیا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ بھی کر دیا، اسے اپنا ولی بھی بنا لیا۔ اے اللہ اگر وہ 40 سال کا گنہگار تو ہم بھی تو 40 سال کے گنہگار ہیں اللہ، ہم بھی تو 40 سال کے گنہگار ہیں اللہ، ہم بھی تو سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، مگر سدھرنے کا کوئی نام نہیں اللہ۔ زبان پر غیبت ہے، چغلی ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے، نہ جانے کتنی روحانی بیماریاں ہمارے ساتھ ہیں۔ الہ العالمین اگر وہ 40 سال کے گنہگار تو ہم بھی ہیں، بس فرق اتنا ہے وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے، ہم اللہ تیرے آخری نبی کے امتی ہے اللہ، تیرے آخری نبی کے امتی ہے اللہ۔ الہ العالمین ہمیں بھی اپنا ولی بنا لے اللہ، کیفیت احسان عطا فرما دے، معرفت عطا فرما دے، اور الہ العالمین یہ حسد، کینہ، بغض، عداوت، کپٹ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہم میں سے بہت سے بیمار ہیں اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، میں خود بیمار اللہ مجھے شفا عطا فرما دے، بہت سے قرضے میں ڈوبے اللہ غیب سے قرضے ادا کروا دے، اللہ بہت سے پریشان حال سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اور اللہ ایک بات تجھ سے کہتے ہیں اللہ، بہت سے یہاں بیٹھے ماں باپ زندہ ہے، ماں کو بہت ناراض کرتے ہیں، ابا کا دل بہت توڑتے ہیں، اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ اور یہ مجمع میں جو ایسے بیٹھے جن کی اماں بھی نہیں، ابا بھی نہیں، کہنا میرے جیسے ماں بھی نہیں، ابا بھی نہیں، اللہ ایک بات جو سمجھ میں آئی، بیان کرنا آسان ہے لیکن جب لوگوں نے کہا آؤ قاری صاحب آؤ ماں کے جنازے کی نماز پڑھو، بہت مشکل کام تھا، بہت مشکل کام تھا، ابا کے جنازے کو کندھا دینا بہت مشکل کام تھا، اور ماں باپ جاتے اب نہیں آئیں گے اللہ، واپس نہیں آتے اللہ، واپس نہیں آتے اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ہمارے بہت پیارے دوست اور بیٹے مفتی سلمان آج اللہ تیرے پاس آ گئے اللہ، کتنے اچھے حافظ، کتنے اچھے قاری، کتنے اچھے عالم، کتنا اچھا مدرسہ، کتنی اچھی اسکول، آج تو نے ان کو بلا لیا اللہ۔ اللہ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے، نعم البدل عطا فرما دے۔ ایک اللہ ہمارے بھائی عمار بھائی جن کا کل کینسر کا آپریشن ہے اللہ، ان کو بھی شفا عطا فرما دے، سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک۔